حسن یوسف کسے کہتے ہیں، زلیخا کیا ہے؟ عشق ایک رمز ہے ناداں، ابھی سمجھا کیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین کرام، جب عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو اپنے محل کی انتہائی اندرونی کمرے میں دعوت گناہ دینے سے پہلے تمام دروازوں پر تالے لگا دیے تاکہ آپ بھاگ نہ سکیں، مگر اللہ پاک کی شان کہ جب آپ دوڑ کر دروازے کے پاس پہنچتے تو تالے خود بخود ٹوٹ کر گرتے چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگتے ہوئے جب عزیز مصر کی بیوی بھی محل سے باہر نکلی تو اچانک سامنے اپنے شوہر کو دیکھ کر حضرت یوسف پر غلط ارادے کا الزام لگا دیا، مگر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس الزام کو رد کرتے ہوئے حقیقت بیان کی تو عزیز مصر نے آپ سے دلیل طلب کی۔ اس پر آپ نے فرمایا، اس گھر میں زلیخا کے ماموں کا 4 ماہ کا ایک بچہ ہے، اس سے پوچھ لیں۔ عزیز مصر نے حیرانی کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا، اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ اس کو بولنے کی قوت دے اور میری بے گناہی ثابت کر دے۔ چنانچہ اس بچے سے پوچھا گیا تو اس نے اللہ پاک کی قدرت سے یوں کلام کیا، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے، لیکن اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے۔ یعنی اگر حضرت یوسف آگے بڑھے اور زلیخا نے ان کو ہٹایا تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہوگا، اور اگر وہ اس سے بھاگ رہے تھے اور زلیخا پیچھے سے پکڑ رہی تھی تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہوگا۔ چنانچہ جب اس کے شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس نے اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بے شک یہ تم عورتوں ہی کی فریب کاری کا ایک حصہ ہے، واقعی تمہاری فریب کاریاں بڑے غضب کی ہوتی ہیں۔ اور اس شخص نے حضرت یوسف سے کہا کہ درگزر کرو تم اے یوسف اب اس معاملے سے، اور تم معافی مانگو اپنے گناہ کی اے عورت کہ یقیناً تو بڑی خطا کار عورت ہے۔ اور شہر کی عورتوں نے یہ چرچا کرنا شروع کر دیا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام پر لٹو ہو گئی ہے، اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہمارے نزدیک تو وہ واقعی کھلی غلطی میں پڑی ہوئی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے جب ان عورتوں کو یہ بات گوئی سنی تو اس نے ان کو اپنے یہاں آنے کا بلاوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس آراستہ کی، اور ان کے پہنچ جانے کے بعد پھل وغیرہ کاٹنے کے لیے اس نے ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری بھی دے دی، اور عین اس وقت یوسف سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے تو آؤ۔ بس جو ہی انہوں نے آپ کو دیکھا تو وہ سب کے سب شدر رہ گئیں اور انہوں نے کاٹ ڈالا اپنے ہاتھوں کو، اور وہ بے ساختہ پکار اٹھی کہ ماشاءاللہ یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی بڑا بزرگ فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا کہ بس یہی ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے برا بھلا کہتی رہی ہو، اور بے شک میں نے اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا، اور اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو اسے ضرور جیل جانا ہوگا اور یہ ذلیل و خوار ہو کر رہے گا۔ یوسف نے اپنے رب کے حضور عرض کیا، اے میرے رب، مجھے جیل جانا زیادہ محبوب ہے، یہ نسبت اس کام کے جس کی طرف سے یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، اور اگر تو نے دور نہ فرمایا مجھ سے ان کے مکر اور فریب کے اس جال کو تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور شامل ہو بیٹھوں گا جہلوں میں۔ بس قبول فرما لیا آپ کے رب نے آپ کی اس دعا کو، اور دور فرما دیا آپ سے ان کے مکر و فریب کے اس جال کو۔ بلا شبہ وہی ہے ہر کسی کی سنتا سب کچھ جانتا ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں
تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔